السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، قانون مفرد اعضاء میں اجوائن، پودینے اور تیز پات کا جو قہوہ ہے یہ بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب ہے۔ اسے ہم نے 100 سے زیادہ امراض میں استعمال کیا ہے اور اسے بہت ہی مفید پایا ہے۔ دوستوں کے بے حد اسرار کے بعد میں آپ سے اس قہوے کی افادیت پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ قہوہ آپ ان امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ اس سے فوراً آپ کو ریلیف ملے گا، فوراً فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اسے چند دن مستقل پابندی سے پرہیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرض بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے مریض جن کو شدید ترین قبض کی شکایت رہتی ہے، منہ کا ذائقہ ترش یعنی کھٹا محسوس ہوتا ہے، پیشاب کی رنگت سرخی مائل یا سرخی مائل زرد محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے یہ قہوہ جو ہے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے پیشاب کی رنگت سرخی مائل زرد ہے یا سرخی مائل ہے اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہے، علامت چاہے کوئی بھی ہو، آپ یہ قہوہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو 100 علامات ہیں، 100 امراض ہیں، ان میں یہ قہوہ بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ ان میں سارے جسم کا اکڑ جانا، جسم پر یا ہاتھ پاؤں پر ددر چنبل کا ہو جانا، عورتوں کو حیض کا زیادہ آنا، چھاتی کی گلٹیاں بن جانا یا سارے جسم پر گلٹیاں کو بن جانا، سارے جسم پر خارش کا ہونا، عورتوں کے پستانوں میں دودھ کا رک جانا، خشک پھنسیاں نکلنا، عضلاتی یا خشک پھوڑے بن جانا، عورتوں میں دودھ کی کمی ہو جانا، کجی دائیں طرف چہرے کے کیل مہاسے، مرد حضرات کو خشکی کی وجہ سے کینسر کا ہو جانا یا عضلاتی کینسر، انتشار کا نہ ہونا، سپرم کی کمی ہو جانا، بدبودار پخانہ آنا، بدبودار پسینہ آنا، جلد کا پھٹ جانا، احتلام ہونا، اگلام بازی، کثرت مباشرت کی وجہ سے کمزوری، فنگس یا انفیکشن، گینگرین، پیاس کا زیادہ محسوس ہونا، پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، عضلاتی موٹاپا یا پیٹ کا لٹک جانا، دبلا پن، پیشاب میں خون آنا، پخانے کے ساتھ خون آنا، پیشاب کا بالکل بند ہو جانا، پاؤں کے تلووں میں چنڈی کا بن جانا، ذیابیطس میدی، شوگر میدی، عضلاتی پتھریوں کا بن جانا، بالوں کا خشکی کی وجہ سے گرنا، کدو دانے ہو جانا، کیچوے ہو جانا، کولانج دائمی قبض کا ہو جانا، تھیلیسیمیا ہو جانا، استسقاء تبلی ہو جانا، عضلاتی بخار، بواسیر بادی، بواسیر خونی، جگر کا بڑھ جانا، ہیپاٹائٹس بی سی کا ہو جانا، گیس کا ہو جانا، ماں کے پیٹ میں بچے کی بڑھوتری کا نہ ہونا، معدے کی سوجن، معدے کی جلن، معدے کی تذابیت، بچوں کا قد چھوٹا رہ جانا، خونی قے کا آنا، ترش ڈکار آنا، پیٹ میں افارہ ہو جانا، رحم کا ٹل جانا، فوم معدہ کا درد، رسولیے کا پیدا ہو جانا، گلٹیوں کا پیدا ہو جانا، مسلسل قے کا آنا، مسلسل ہچکی کا آنا، بھوک بالکل نہ لگنا، نیند بالکل نہ آنا، کھانا کھاتے وقت تکلیف محسوس ہونا، دل کے والو کا بند ہو جانا، دل کا درد ہونا، دل کا دورہ پڑنا،
کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، خشک کھانسی کا ہونا، خشک دمے کا ہو جانا، ڈپریشن کا ہو جانا، مالی خولیا کا ہو جانا، ہرنیا کا پیدا ہو جانا، اپینڈکس کا ہو جانا، دانتوں کا درد، دانتوں کا ماس کھورا، نیند میں دانت پیسنا، منہ میں چھالے بندنا، چھینکوں کا مسلسل آنا، نکسیر کا ہو جانا، بند نزلہ ہو جانا، آنکھوں سے پانی کا بہنا، عضلاتی تھکن، عضلاتی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، سر کا چکرانا، جسم کا بالکل سوکھ جانا، راشے کا ہو جانا، فالج دائیں طرف کا ہو جانا، ناف کا مسلسل کئی سال تک تنگ کرنا، عضلاتی ایزوسپرمیا، یہ 100 ایسی امراض ہیں، ان میں یہ قہوہ بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب ہے۔ ان میں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ قہوہ پیتے رہیں گے اور پرہیز نہ کریں گے تو قہوے سے وقتی طور پر فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مسلسل ان امراض سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی ترش اشیاء، کھٹی اشیاء، آلو گوبھی، آلو مٹر، آلو پھلیاں، پالک، میتھی، ساگ، بینگن، کریلے، دہی، کالی بوتلیں، فانٹا کی بوتلیں، ہر قسم کا ترش پھل مکمل بند کرنا ہوگا۔ اس قہوے کو آپ 20 سے 25 دن استعمال کریں۔ اجوائن آپ نے 2 تولے لینی ہے، پودینہ 1 تولہ لینا ہے اور تیز پات بھی 1 تولہ لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ چھان لیں اور 2 گرام 1.5 کپ پانی میں ڈالیں اور 15 سے 20 منٹ خوب پکائیں۔ پھر پن کر اس میں گڑ ڈال لیں یا شہد ڈال لیں اور استعمال کریں۔ یہ قہوہ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو بڑی سے بڑی مرض بھی آپ کو پریشان تنگ نہیں کرے گی۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔